الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے، چھنکاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، تے سودا بھاویں مول نہ لئیے، بھلے آن ہزاراں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حبشی غلام تھے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن رسول بنے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کیا۔ جب آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے آپ کو سینے سے لگایا۔ آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور خادم تھے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام اور باہر کے کام کرنا ساری آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ ہی وہ پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے بلال، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کیا ملا؟ تو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ مقام ملا کہ میں ایک غلام تھا اور مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا کیونکہ میرا رنگ کالا، زبان توتلی تھی، لیکن آج یہ مقام ہے کہ میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہوں، اور اگر میں سب سے پہلے آ کر پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں وقت کے حاکم کی بھی جرت نہیں کہ وہ مجھے اٹھا کر پیچھے کرے کہ تو غلام ابن غلام ہے، تو پہلی صف میں کیوں آیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے آپ کو خود اذان سکھائی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتے تھے۔ آپ نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ نے مزدوری کی، اور جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑ دیا۔ سال کے بعد کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خواب میں ملے۔ آپ نے فرمایا کہ بلال، تم نے ہمارے شہر کو چھوڑ دیا، کبھی ملنے نہیں آئے۔ آپ نے اسی وقت مدینہ المنورہ کی طرف رختے سفر باندھا۔ راستے میں آپ کی جو سواری تھی وہ مر گئی۔ عقل نے کہا کہ بلال واپس ہو جا، ابھی 5 دن کا سفر ہے، لیکن عشق نے کہا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ آپ نے پیدل سفر کیا، آپ کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے، کپڑے پھٹ گئے، سر اور چہرہ پاک پر گرد تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پہنچے تو مدینے کی گلیوں میں جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اور بلال بلال کا شور مچ اٹھا۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ بلال تو آ گیا، آقا کریم دو جہان کے سردار کہاں ہیں؟ یہ عشق تھا۔ آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس آئے اور قبر مبارک سے چمٹ گئے اور اس قدر روئے کہ اے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بلال کو بلایا، آپ کا نوکر حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ سے التجا کی گئی کہ آپ وہی اذان سنائیں جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کے اندر وہ اتنی سکت نہیں
کیونکہ اس وقت کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک میرے سامنے ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سے بلال بہت عشق کرتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ڈالیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر مسجد نبوی میں لائے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال آج نانا کے دور کی اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے شہزادو، میں آپ کا بھی غلام ہوں، آپ کے نانا کا بھی غلام ہوں، میں آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تو آواز مدینے کی گلیوں میں ایسی گونجی کہ ہر کوئی سمجھا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دوبارہ واپس تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ ان کے عاشق، ان کے مؤذن رسول کی آواز مدینے کی گلیوں میں بہار بن کر بکھر رہی ہے۔ ہر انسان اپنے گھر سے نکلا اور مسجد نبوی کا رخ کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو وہ عورتیں اور وہ مرد جو کام کر رہے تھے سب نے اپنے کاموں کو چھوڑا اور آواز کا رخ کرتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے چلے آئے کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر بہت زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو ہر انسان تڑپ گیا، اور اس کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کیونکہ آپ کا یہ انداز تھا کہ جب آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ فرماتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار آپ کے سامنے ہوتے تھے، ان کے چہرے پاک کا آپ دیدار کرتے تھے۔ آج ایسا رکت کا عالم تھا کہ ہر انسان تڑپ رہا تھا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ذات پر کنٹرول نہ کر سکے۔ جب آپ کو والضحیٰ کا مکھڑا نظر نہ آیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زارو قطار دنیا رو رہی تھی، ایسا آواز کے اندر ایک درد تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہوئے تو بقیہ اذان حضرت حسن علیہ السلام نے مکمل کی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، جس کی عکاسی حضرت میاں محمد بخش صاحب کا یہ شعر کرتا ہے کہ ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں، ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چک مہاراں، اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جد یاراں۔ میں اس جگہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے یہ الفاظ تھے اور آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر، یہ عشق کا ایک انداز تھا کہ آپ دوبارہ شام کے ملک چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور جب نزع کا عالم ہوا تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ آپ کی شریک سفر آپ کے پاس بیٹھی تھی، وہ رونے لگی کہ اے میرے سرتاج، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ لمحہ پانے کے لیے میں تڑپتا رہا ہوں، میں کیوں نہ مسکراؤں کہ آج وصال یار ہے، میں اپنے محبوب سے جا کر ملوں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا آپ کو یہ صلہ ملا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے قدم رکھے گا، کیونکہ جس سواری پر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے
اس سواری کی مہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ دوسرا آپ کو یہ انعام ملا کہ جتنے بھی مؤذن قیامت کے دن جنت میں جائیں گے ان کی قیادت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تربت مبارک پر ہزاروں لاکھوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں، کیونکہ یہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے یہی انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہی انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ کہاں ایک غلام تھے، کہاں مکے کے سردار بنے، اور سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جو انسان کو اتنی عزتیں عطا کرتا ہے، اور یہ چوکھٹ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں سے انسان کو اتنے بلند مرتبے ملتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں آپ کے عشق کا صدقہ کہ ہمیں بھی کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، اور ہمارا عشق اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔